حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا چینل جس کا نام ہے اردو میں. آپ سب کو اور میرے دیکھنے اور سننے والوں کو رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو. ناظرین، میرے چینل میں اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائیں گی اور کوشش کروں گا کہ آپ اس سے پوری طرح محظوظ ہوں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز اور میری کاوشیں، میری کوششیں آپ تک بر وقت پہنچ سکے. ناظرین، رمضان کی بابرکت ساعتوں میں مجھے جب اپنی ویڈیوز کے موضوع بدلنے کی ضرورت پیش آئی، سوچا کہ جیسا مقدس مہینہ ہے ایسی ہی بابرکت روحانی اور سبق آموز باتیں آپ تک پہنچائی جائیں. پھر سوچا کہ مجھ جیسے کمزور زبان اور کم عقل کے پاس ایسی باتیں، ایسے الفاظ کہاں. ایک دم میرا دھیان میرے پیر و مرشد کی طرف گیا اور پھر مسکرا کے سوچا کیوں نہ ایسے پیارے لمحات میں اپنے پیارے پیر و مرشد حضرت قبلہ شاہ جی کی تحریریں، باتیں آپ تک پہنچاؤں. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایک بھی ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی اور آخرت سنوار لے. قبلہ شاہ جی کے ساتھ 35 سالہ رفاقت میں نے یہی دیکھا ہے کہ آپ نے جب بھی لب کشائی فرمائی، قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری کوئی بات نہیں کی، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہی ہماری زندگیوں کی کامیابیوں کے راز ہیں، ہماری مشکلوں کے حل ہیں، جنہیں حضرت قبلہ شاہ جی نے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے. بس ان رازوں اور ان خزانوں سے مستفید ہونا آپ کا کام ہے. مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہمارے دلوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی راحت اور روح کو تسکین بخشنے والی روحانی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے قبلہ شاہ جی جیسے اللہ والوں کو ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے اور ان کا ایک ایک لفظ جو صراط مستقیم کی منزل کے راستے کا سنگ میل ہے، حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی کی جس تحریر کا انتخاب آج کیا ہے اس کا عنوان ہے مہر جہاں تاب کی روشن کرنیں. عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مسکرانے والا نہیں دیکھا. مسکرانا، خوش رہنا اور خوشیاں بانٹنا ایک طاقت ہے. روحانی اعتبار سے انقباض کی کیفیت جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکلات کا مقابلہ خوش رہنے سے کیا جا سکتا ہے. تبسم ادا بھی ہے اور حسن بھی. چہرے پر تبسم سجائے رکھنا حسن اخلاق کی تابندہ علامت ہے. نفسیاتی اعتبار سے لبوں سے مسکراہٹ بکھیرنے والا شخص فاتح عالم بن سکتا ہے. صدموں اور اضطرابات کا پہلا حملہ چہرے کی شگفتگی چھین لیتا ہے اور وہ شخص جو چہرے کی تراوت اور تازگی کھو بیٹھے وہ تاریک جہاں میں سکونت گزیں ہو جاتا ہے. ایسے چہرے جن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مسکرانے والے چہرے ہی ہوتے ہیں. خوش رہنے والا دوسروں کو خوش رکھتا ہے. وہ لوگ بڑے بدقسمت ہوتے ہیں جو ہمیشہ ترش روبن کی زندگی بسر کرتے ہیں، ایسے کہ اگر وہ مسکرا دیں تو عمر کم ہو جائے گی. طلق بن حبیب کا معروف ارشاد ہے کہ غصہ زنا سے زیادہ نقصان کرنے والی چیز ہے. شاید اسی لیے بدکاری باطن اجاڑ دیتی ہے اور غصہ ظاہر کو ویران کر دیتا ہے. وہ شخص جو ہمدم محبوب حقیقی کو یاد کرنے والا ہو اس کا باطن منور رہتا ہے اور باطن کی روشنیاں چہروں کا نور اور لبوں کی مسکراہٹ بن کر عیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے روکا نہیں ہے اور میں نے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا چہرے پر تبسم دیکھا.
اور ایک دفعہ میں نے عرض کی کہ میں گھوڑے پر اچھی طرح بیٹھ نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ مارا اور فرمایا اے اللہ اسے محفوظ فرما دے اور اس کو ہدایت کرنے والا ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں ایک سفر کے دوران چل رہا تھا، اضطراب اور پریشانی کے سبب میں نے سر جھکا دیا، دیکھتا کیا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لے آئے، میرے کان کو ہلایا اور میرے سامنے ہو کر مسکرائے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ مسکراہٹ کے بدلے میں دنیا میں ہمیشہ رہنا مل جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں، نفرتوں کے جہنم اور بد اخلاقیوں کی آگ میٹھے لفظوں اور روحی تبسمات سے ٹھنڈی کی جا سکتی ہے۔ خلیق اور طلیق شخص کا اصلہ خوش رہنا اور خوش رکھنا ہوتا ہے۔ ہلکی مسکراہٹوں سے عصبیتوں کے صحرا عبور کیے جا سکتے ہیں۔ مشکلوں میں رہنے، ہنسنے اور مسکرانے والا شخص ایسے ہوتا ہے جیسے کہ صحرا میں میٹھا پھل دینے والا درخت ہوتا ہے۔ ایک دن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے جا رہے تھے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم رکابی کا شرف حاصل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موٹے کناروں والی نجرانی چادر زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ ایک اعرابی پیچھے سے دوڑتا آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بدو نے چادر اتنے زور سے کھینچی کہ گردن مبارک پر رگڑ کا نشان پڑ گیا۔ اس بدو کا کام کوئی بڑا نہیں تھا، اس نے صرف یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے بھی دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر اسے دیکھا اور مسکرا دیے، مڑ کے دیکھا اور مسکرا دیے، سبحان اللہ، مڑ کے دیکھا اور مسکرا دیے۔ حکم دیا کہ اسے نوازا جائے۔ یہ فیصلہ اکرم الناس اور احسن الناس کا فیصلہ تھا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مضبوط اعصاب کے مالک، عظیم رہبر ہیں۔ مشکل وقت میں مسکرانا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آفتاب سے بہنے والی روشنیوں، کرنوں کی باران رحمت ہوتی ہے۔ ایک ایسا دل جو بخل، بغض، حسد، غیبت، بہتان تراشی اور نفرت سے بھرا ہو، یہ مقصد نہیں رکھتا کہ اسے تابندہ روی، شگفتہ روی اور خندہ روی کی دولت میسر آئے۔ یہ ثمرات اور دولتیں اس دل کا مقدر ہوتی ہیں جس میں محبت اور رحمت بھری ہوتی ہے۔ اس نے اخلاق اصل میں محبت اور رحمت ہی کا فیضان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شگفتہ روی بعض اوقات شگفتہ مزاجی سے بدل جاتی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے ان مواقعوں کا لطف صحیفوں کا حسن بن جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اتنا میل جول رکھتے کہ آپ نے میرے چھوٹے بھائی سے فرمایا اے ابو عمیر تیری بلبل کو کیا ہوا؟ ابو عمیر کے پاس ایک بلبل کا بچہ تھا جو مر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذرائے خوش طبی دریافت فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے دو کانوں والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہم سے خوش طبی فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حق ہی تو کہتا ہوں، ہنسنا مسکرانا تکلف سے بھی ہو تو فائدہ دیتا ہے۔ علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کے پاس ایک سواری لائی گئی تاکہ آپ اس پر سوار ہوں۔ آپ نے رکاب میں پاؤں رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ جب پیٹھ پر برابر ہو گئے تو فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پھر فرمایا بڑی قوت والی ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کر دی، حالانکہ ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اس کے بعد 3 بار ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا پاک ہے تو، میں نے اپنے نفس پر زیادتی کی سو مجھے بخش دے، بلا شبہ گناہوں کو تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے اور مسکرائے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی امیر المومنین آپ کس وجہ سے ہنسے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضور آپ ہنسے کیوں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تیرا رب تیرے سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے اے میرے رب
میرے گناہ بخش دے۔ سیرت کا نقطہ یہ ہے کہ مسکرانا تکلف سے بھی ہو لیکن ہو سنت کے مطابق تو وہ فائدہ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماحول کو کبھی تناؤ کا شکار نہ ہونے دیا۔ آپ کی سنت ہے کہ ذہنی اور طبعی دباؤ کا شکار لوگوں کی مدد کی جائے، انہیں ہلکا پھلکا رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ماحول پر لطف اور لطیف بنانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں گھل مل جاتے، اپنی خندہ روی سے لوگوں کے دباؤ دور کرتے۔ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ لوگوں کے لیے روگوں کا علاج بن جاتی۔ علی کو ابو تراب کہتے، عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہتے۔ وہ شخص جو ماحول کو زعفران زار بنا دیتا، اس سے ذوالدین دو ہاتھوں والا فرما دینا۔ لطیف کلمات، قلب کشا خطابات، طبیعت ساز مسکراہٹ اور روحوں کے لیے توسیع آفرین خوش طبی یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن سنت نبھانے کے مواقع کا انتخاب حکمت اور دانش مندی ہوتی ہے۔ ماحول سازگار ہو تو مسکراہٹیں بکھیریں، اور غم اور صدمے کا وقت ہو تو خوبصورت کلمات کے انتخاب سے دلوں کو سکون بخشیں۔ ایمان تو بس فراست کا نام ہے۔ تعریف اللہ کے لیے اور درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و ازواج سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کاوش اچھی لگے، اس مبارک اور بابرکت ساتھ اور اس پیارے مہینے میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب مسلمانوں کے مرحومین کے لیے لازمی دعا کریں، کیونکہ یہ قبولیت کی ساعتیں ہیں، قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور خاص کر پاکستان کو ہر آنے والی پریشانی، تکلیف اور برا وقت ہے، اللہ اس سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں میرے نئے چینل اردو میں سے چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله